کچھ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود پنگے لینے کے عادی ہوتے ہیں. ایسے ہی چند افراد کا شاخسانہ جو پنگے لینے ایک پر اسرار اور ویران حویلی میں جا گھسے. وہاں انہیں اپنے پنگوں کے جان لیوا اور خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑا. ایک بھیانک تحریر جو آپ کی چیخیں نکال دے گی. یہ ایک گھنے درختوں کا جھنڈ تھا جس کے درمیان سے ہوا یوں سنسناتی ہوئی نکل رہی تھی جیسے اس میں سے سینکڑوں بدروہیں مل کر شور مچا رہی ہوں، جنہیں سن کر جسم پر کپکپی طاری ہوتی تھی. درختوں کی لمبی اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی شاخیں احتجاج میں یوں سر پٹک رہی تھی جیسے کسی نے ہاتھ میں بہت سے چمڑے کے کوڑے تھام رکھے ہوں اور وہ وقفے وقفے سے انہیں ہوا کے دوش لہرا رہا ہو. چاند کی دودھیا روشنی نیچے ویران اور سنسان زمین پر اپنی چمک بکھیرے ہوئے تھی. کہیں کہیں دھند میں ڈوبا ہوا کچھ راستہ ہر چیز کو نگل رہا تھا. یہ چاند کی روشنی اور فوگ کا بڑا حسین امتزاج تھا جو کبھی کبھار دیکھنے میں آتا تھا. یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت قصبہ تھا جسے نورپور کے نام سے جانا جاتا تھا. اس وقت رات کے آخری پہر اس کی گلیاں ویران تھیں اور سنسناتی ہوئی ہوا یوں سرگوشیاں کر رہی تھی جیسے اس میں کوئی نادیدہ راز چھپا ہو اور وہ اسے آشکار نہ کرنے کے لیے منع کر رہی ہو. گاؤں میں ایک ایسی تاریخی اور پرانی حویلی تھی جسے وہاں کے مکین کافی عرصہ پہلے اسی طرح چھوڑ کر کہیں اور جا بسے تھے. اب اس میں کیا بھید تھا؟ وہ اس بھری پری حویلی کو چھوڑ کر یوں رفو چکر کیسے ہو گئے تھے؟ یہ تو کہانی کے پڑھنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے. اس حویلی کا عظیم و شان ڈھانچہ رات کے وقت چاند کی دودھیا روشنی میں سر اٹھائے یوں کھڑا تھا جیسے فخریہ انداز میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہو کہ اس کے اندر بہت سے ایسے سربستہ راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے. اکثر راتوں میں اس حویلی سے بڑی بھیانک اور دل دہلا دینے والی آہٹیں اور آوازیں سنائی دیتی تھی جنہیں وہاں سے گزرنے والے بہت سے لوگوں نے بہت دفعہ سنا تھا اور اکثر نے تو وہاں سفید لباس میں ملبوس بہت سے بھوت ناچتے اور حویلی کی چھت پر لہراتے دیکھے تھے. صدا کی نحوست اس کی بوسیدہ دیواروں سے لپٹی ہوئی تھی. اس کے مکین بھی اس میں چھپی مخلوقات سے خوف زدہ ہو کر اس حویلی کو بغیر فروخت کیے وہاں سے بھاگ چکے تھے. مقامی لوگ اکثر دبے لہجے میں اس کی نحوست اور موجودہ کیفیت پر پرستی لعنت کا ذکر کرتے رہتے تھے. انہیں افواہوں یا سچائی کی وجہ سے بہت کم لوگوں نے کبھی اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کی، لیکن تجسس اور انسانی خصلت نے اکثر موقعوں پر انسان کو رسوا بھی کروایا ہے اور مروایا بھی ہے. یہ دسمبر کی ایک سرد اور دل دہلا دینے والی کالی شب تھی جس میں 4 دوست ایک گروپ کی صورت میں اکٹھے اس بوسیدہ اور بھیانک حویلی میں جانے کے لیے وہاں پہنچے تھے. ان میں سے ایک نوجوان عورت اور 3 مرد شامل تھے. وہ سارا تھی جو ایک مضبوط اور بہادر خاتون تھی. ارشد اس کا بہت اچھا دوست تھا جو نہایت نیک فطرت تھا. سکندر خاموش طبع اور کتابی کیڑا تھا جو ہر وقت نئی سے نئی گتھیاں سلجھانے میں محو رہتا تھا. اور کریم اس گروپ کا جوکر جس نے دائمی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی ہوئی تھی. جیسے ہی یہ گروپ حویلی کے قریب پہنچا ان پر ایک سردی کی لہر آ کر گزر گئی. ہر قدم کے ساتھ انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی بڑا سا پنکھا لیے انہیں ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہو. آس پاس کے درختوں پر رات کے وقت جاگتے الو نے چیخنا شروع کر دیا تھا. شاید انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اس اجاڑ میں اب انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ لوگ آدم کے ہیں. یہ سب ملازمت پیشہ لوگ تھے لیکن کبھی کبھار ان کے دماغ میں خلل پیدا ہوتا تھا کہ چلو کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں خوف اور دہشت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں. کافی لوگوں سے اس پر اسرار اور بھیانک حویلی کے متعلق سن کر انہیں تجسس ہوا کہ اس کا بھی ایک وزٹ کر لیا جائے تاکہ اس بات کا نچوڑ نکال پائیں کہ آیا اس کے متعلق اڑائی جانے والی خبریں سچی ہیں یا صرف جھوٹ کا پلندہ. یہی سوچ کر انہوں نے آج یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا. پہلے تو وہ اس قصبہ میں جا کر اس کے متعلق مزید معلومات لینے کی کوشش کرتے رہے لیکن کسی نے بھی انہیں منہ لگانا پسند نہ کیا کیونکہ جو بھی اس حویلی کا ذکر کرتا یا اس میں جانے کے متعلق کا ارادہ ظاہر کرتا تو وہاں کے مکین اسے اپنا دشمن نمبر 1 سمجھنے لگتے تھے اور اس سے یوں بیزارگی سے منہ پھیر لیتے جیسے وہ کوئی اچھوت ہوں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے فوراً وہاں سے رفو چکر ہونے کا کہہ دیتے کہ کہیں ان کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھی کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں. اس لیے وہ ایسا سخت رویہ رکھنے پر مجبور تھے اور اس میں کچھ نہ کچھ صداقت بھی تھی کہ 2-3 بار ایسا ہو چکا تھا کہ وہاں کے کسی مکین نے کچھ پیسوں کے عوض کسی اجنبی کو اس حویلی کے متعلق معلومات دینا چاہیے تو دوسری رات ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو گیا. کسی کی بھینس مر گئی، کسی کے گھر کا سامان چوری ہو گیا اور کوئی موٹر سائیکل یا ٹریکٹر سے گر کر زخمی ہو گیا. اور یہ سب کچھ معلومات فراہم کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہی ہوا جنہوں نے بعد میں قصبہ کے دیگر معززین کے سامنے اس بات کا برملا اقرار بھی کیا کہ انہوں نے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود اپنا نقصان کروایا ہے.
اس کی سچائی پر قصبہ کے معززین نے سب مکینوں کو خبردار کر دیا کہ وہ ان لوگوں کے انجام سے کچھ سبق سیکھیں اور آئندہ کسی بھی قیمت پر اس حویلی کی طرف نہ تو خود جائیں اور نہ ہی کسی کو جانے دیں اور نہ ہی کسی سے پیسے لے کر اس کے متعلق کوئی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ جواب میں تمام مکینوں نے سب کے سامنے باقاعدہ قسم اٹھا کر اس بات کا حلف دیا کہ وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس پر پابند رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے۔ اس لیے اس تمام صورتحال کے پیش نظر انہوں نے خود ہی اس حویلی کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ چاروں اس وقت وہاں موجود تھے۔ شہر سے وہاں تک کا سفر انہوں نے ایک ٹیکسی میں کیا تھا جس میں ان کا کچھ سامان بھی تھا۔ سفر کیسے گزرا اس سے قارئین کو بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے بیان کرنا خام خواہ کہانی کو طول دینے والی بات ہوگی۔ حویلی کا عظیم الشان داخلی دروازہ حسب توقع مقفل تھا، جس پر لگا بڑا سا تالا پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہیں کھولا گیا تھا اور اس وقت اس پر زنگ لگ چکا تھا۔ دروازہ کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس پر سیاہ رنگ کی موٹی تہ جما دی ہو۔ کالی رات اور کالا دروازہ بڑا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ دروازہ شاہی قلعہ کے دروازے کی طرف کافی اونچا تھا اور اس حویلی کے چاروں طرف پکی اینٹوں کی ایک چار دیواری بھی تھی، لیکن اس کی اونچائی بھی تقریباً 12 فٹ تو ضروری ہوگی۔ اس لیے اسے پھلانگ کر وہ اس منحوس حویلی کے اندر تو جا نہیں سکتے تھے، اس لیے بہتر تھا کہ وہ اپنے ساتھ لائے سامان میں رکھی ایک مضبوط ہتھوڑی کو استعمال کر کے اس تالے کو توڑ کر اس کے اندر جا سکیں۔ ویسے بھی رات کے وقت تو کیا کوئی دن کے وقت بھی اس طرف آنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس لیے اگر وہ اس تالے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی یہ حویلی قصبہ سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے سارا کہ اس حویلی میں بھوت پریت موجود ہیں؟ ارشد نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ تم سے بڑھ کر بھی کوئی بھوت ہوگا؟ سارا نے شرارتی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، چلو تمہارا ایک اور ایڈونچر کا شوق پورا ہونے جا رہا ہے، اب اپنی آنکھوں سے اس حویلی کے اندر بھوتوں سے ملاقات کر لینا۔ ساتھ کھڑے سکندر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، بھائی مجھے تو جیسے ہی کوئی بھوت دکھائی دیا میں سب سے پہلے اس سے آٹوگراف لینا پسند کروں گا۔ کریم نے حسب توقع مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ چلبلی طبیعت کا ایک مسخرہ نوجوان تھا جو ہر وقت ادھر ادھر کی بے تکی ہانکتا رہتا تھا۔ بوسیدہ اور زنگ آلود تالا ہتھوڑی کے 2 وار بھی برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر نیچے جا گرا، جسے انہوں نے دوبارہ اٹھانا بھی پسند نہ کیا۔ ظاہر ہے وہ اس ٹوٹے ہوئے تالے کو لے کر کیا کرتے، وہ دوبارہ تو استعمال کے قابل نہ رہا تھا۔ دروازہ کو دھکا دیتے وقت انہیں پسینہ آ گیا، وہ اتنا بھاری تھا جیسے کسی نے اسے اندر سے بند کنڈی لگا کر بند کر دیا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ سے دوبارہ نہ کھلنے کی وجہ سے وہ جام ہو گیا تھا۔ لیکن انہوں نے مل کر زور لگایا اور بڑی مشکل سے وہ ایک چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے تھوڑا سا کھل گیا۔ رات کے اس پہر ایک سنسان اور خاموش جگہ پر اس کے دروازے کھلنے کی آواز رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھی۔ دروازے کو مزید تھوڑا اور دھکا لگانے سے اس میں اس قدر جگہ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سمٹ کر اس میں سے گزر سکیں۔ پھر وہ تینوں ایک ایک کر کے اس کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے پیچھے اس کو بند کرنا نہ بھولے۔ اس کے باوجود کہ وہاں کسی اور نے کہاں آنا تھا، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ کوئی جنگلی جانور اس میں سے گزر کر اندر آ سکتا تھا۔ اندر ازلی نحوست چھائی ہوئی تھی اور ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ دہلیز کو پار کر گئے اور حویلی کے اندر کی ہوا انہیں بہت بھاری محسوس ہوئی۔ انہیں ہر پل یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کی خاموش دیواریں انہیں دیکھ رہی ہوں۔ ان کے پیروں کے نیچے فرش پر گرے سوکھے پتے ٹوٹنے سے بڑی عجیب اور دل دہلا دینے والی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہا ہو کہ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اندر گھوپ اندھیرا پھیلا ہونے کی وجہ سے انہیں 2 ٹارچیں روشن کر کے پہلے ہی ہاتھوں میں تھام لی تھی، اس لیے ان کی روشنی کے سامنے پڑنے سے ہر چیز بڑی واضح دکھائی دینے لگی تھی، اور کبھی کبھی تو ان کی روشنی میں کچھ عجیب و غریب سائے شکلوں میں رقص کرتے دکھائی دیتے اور پھر اچانک غائب ہو جاتے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.